اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب بھی کسی مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتے ہیں، میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے کر آؤ، میں نے اس کی خوشی اور غم دونوں کا امتحان لے لیا ہے، وہ ایسا ہی نکلا جیسا میں چاہتا تھا، اس کو لے کر آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک میں 20 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے، اور ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے جسم کے ہر حصے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ مشک والا رومال اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں۔ جنت کا دروازہ اس کی نگاہوں کے سامنے کھول دیتے ہیں، اس کے دل کو جنت کی نئی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کے رونے کے وقت اس کے گھر والے مختلف چیزوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ کبھی اس کی روحیں سامنے کر دی جاتی ہیں اور کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ لباس، غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اس کی حوریں خوشی میں کودنے لگتی ہیں، ان مناظر کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے جیسا کہ پنجرے میں جانور نکلنے کو پھڑکتا ہے، اور ملک الموت اس سے کہتا ہے، اے مبارک روح، چل اپنی تیزیوں کی طرف جس میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے سائے کی طرف جو انتہائی گہرا اور وسیع ہے اور پانی بہہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف صرف اشارہ ہے، صرف قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں بیان ہوئے ہیں۔ ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتے ہیں جیسے کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ روح اللہ پاک کی مقرب ہے اور وہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے خوش ہو۔ وہ روح بدن میں ایسی سہولت سے نکلتی ہے کہ جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو سارے فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ جب وہ روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو وہ بدن سے کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے، تو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں جلدی کرنے والا تھا، اس کی نافرمانی میں سستی کرنے والا تھا، تجھ کو آج کا دن مبارک ہو، تو نے خود بھی عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی عذاب سے نجات دی۔ اور یہی مضمون بدن رخصت کرتے وقت روح سے کہتا ہے، اس کی جدائی پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جس سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھے اور جن سے اس کا رزق اترا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ 500 فرشتے میت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب نہلانے والے اس کو کروٹ دیتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً اس کو کروٹ دینے لگتے ہیں، اور جب وہ کفن پہناتے ہیں تو اس سے پہلے وہ فوراً اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ جب وہ خوشبو ملتے ہیں تو فرشتے ان سے پہلے اپنی لائی ہوئی خوشبوئیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے دروازے سے قبر تک دونوں جانب قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کی دعا اور استغفار کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر شیطان اس قدر زور سے روتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، اور وہ اپنے لشکروں سے کہتا ہے، اور تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، یہ تم سے کس طرح چھوٹ گیا؟ اس کا لشکر کہتا ہے، یہ معصوم تھا۔ اس کے بعد جب ملک الموت اس کی روح کو لے کر اوپر جاتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت اس کو عرش تک لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کر وہ روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو سلامتی والی جگہ پر پہنچا دو۔ جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اس کے سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کی طرف جو قدم چلے ہوتے ہیں وہ پاؤں کی طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مصیبتوں اور گناہوں سے صبر کرنے پر اس کا صبر قبر کے ایک جانب کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عذاب قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے
اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اگر دائیں جانب سے آتا ہو تو نماز اسے کہتی ہے کہ پرے ہٹ جا، یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا ہے، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے۔ پھر وہ عذاب جو بائیں جانب سے آنے لگتا ہے تو روزہ اس طرف اس کو ہٹا دیتا ہے، وہ عذاب دوسری طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن پاک اور ذکر اس کو روک دیتے ہیں کہ ادھر کو تیرا راستہ نہیں۔ غرض یہ کہ وہ عذاب جس جانب سے آنا چاہتا ہے اس کو راستہ ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ اللہ کے نیک لوگوں کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ وہ عذاب عاجز ہو کر دوبارہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا تھا ان عبادتوں سے کہتا ہے میں اس انتظار میں تھا، اگر کسی جانب سے کسی قسم کی کمزوری ہو جائے تو میں اس کی جانب سے مزاحمت کروں گا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ تم نے مل کر اس عذاب کو رفع کر دیا۔ اب میں اعمال تولے جانے یعنی ترازو کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اس کے بعد دو فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آوازیں بادل کی زوردار گرج کی طرح ہوتی ہیں، ان کے منہ سے سانس کے وقت آگ نکل رہی ہوتی ہے، ان کے بال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک منڈے سے دوسرے منڈے تک کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ کئی دن چل کر بھی پورا نہ ہو۔ مہربانی اور نرمی کوئی ان کے پاس سے بھی نہ گزری ہو، البتہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن ہیبت ہی کیا کم ہوتی ہے۔ ان فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان اور جنات مل کر اس کو اٹھائیں تو بھی ان سے نہ اٹھ سکے۔ وہ آ کر مردے سے کہتا ہے بیٹھ جا، مردہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کھل جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ مردہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں تو نے صحیح کہا۔ اس کے بعد وہ قبر کی دیواروں کو دونوں طرف سے ہٹا دیتے ہیں جس سے قبر اوپر نیچے اور چاروں جانب وسیع ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد وہ کہتے ہیں اوپر کو سر اٹھاؤ، جب سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نیک انسان، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تو نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت انسان کو جو خوشی ہوگی وہ کبھی نہ لوٹے گی۔ اور اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ دیکھتا ہے جہنم کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے اس کی حالت نظر آتی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے نیک انسان، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی مردے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی نہ لوٹے گی۔ اس کے بعد اس قبر میں 70 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں جن میں سے وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں اور قیامت تک یہی منظر رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔